کوئی بدصورت کوئی خوبصورت۔ عمران بن حطان ایک عرب سردار تھا خارجی، اس کی بیوی بڑی خوبصورت، وہ بڑا بدصورت۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا انشاءاللہ تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا تو مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا رہتا ہے، میں تجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی رہتی ہوں، شکر پہ بھی جنت صبر پہ بھی جنت، تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ اب دنیا میں ہر آدمی تو خوبصورت نہیں ہو سکتا، ہر آدمی صحت مند بھی نہیں ہو سکتا، ہر آدمی مالدار بھی نہیں ہو سکتا، ہر آدمی امن چین سی زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ تو میرا اللہ کہتا تم مجھ سے دوستی تو لگا، اس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں گی، تصویریں مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، نیچے لکھا ہوگا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ میں ڈھل سکتی ہوں۔ آپ کسی پلاسٹک سرجن کی ضرورت نہیں ہے، ایک شکل پسند آئی فوراً آپ کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا، عورت کو شکل پسند آئی اس کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب خاوند گیا تھا اور شکل میں، واپس آیا دوسری شکل میں، بیوی گئی تھی اور شکل میں، واپس آئی دوسری شکل میں۔ جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کون آ گیا یہ کون آ گئی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو فوراً پہچانیں گے، یہ اس کو پہچانے گا وہ اسے پہچانے گی۔ شکلیں بدلو، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ کھانے کی لذتیں اب پوری کر لو، یہاں تو دسترخوان اٹھ کے جاتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھی بڑا مزیدار دسترخوان آیا، کھانا کھایا، پھر ہائے کرنے لگے، ہائے۔ انہوں نے کہا اب کیوں ہائے کر دو؟ کہ یہ جو واپس جا رہا ہے یہ کیوں واپس جا رہا ہے، اس پہ ہائے ہو رہی کہ یہ بھی پیٹ میں چلا جاتا، پر اب گنجائش کوئی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو میرے اللہ نے جنت میں بلایا، کہا آ جاؤ۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام رات کو بڑے پریشان ہوئے، بارش تھی، جگہ نہیں تھی، ایک غار میں گئے، اس میں بھی شیر بیٹھا تھا، کہنے لگے یا اللہ شیروں کو ٹھکانہ دیا، ابن مریم کو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں دیا۔ تو میرے اللہ نے کہا غم نہ کر، میں آج کی رات کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیرا نکاح کروں گا اور 1000 سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے؟ اب رش زیادہ ہے تو ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو 1000 سال لگ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی، 1000 برس تک کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی، نہ جبڑا تھکے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ معدہ پھٹے گا، نہ آنت پھٹے گی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور ہر کھانے کی لذت دوسرے سے جدا جدا محسوس کرو گے۔ 2 قسم کے لقمے منہ میں ڈالتے ہیں جب ہم تو ایک ہی ذائقہ بن جاتا ہے، وہاں 2 قسم کے لقمے ڈالو گے، 10 قسم کے ڈالو گے، ہر ایک کا ذائقہ جدا 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 اللہ تعالیٰ تمہیں محسوس کروائے گا۔ اب کھانے کی لذت بھی پوری ہو گئی، میاں بیوی بیٹھے ہیں، پرندوں کی ڈار آئی، آ کر سامنے بیٹھے، ایک پرندہ کہے گا حضور مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا مجھے کھائیں، تیسرا کہے گا مجھے کھائیں، چوتھا کہے گا مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس چرا ہے اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے کھائیں۔ وہ کہے گا کھلاؤ، تو اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اس کے 70,000 پر ہیں، ان کو اس طرح حرکت دے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی قسم گرے گی، سامنے ڈھیر لگ جائیں گے، اسے بھی کھانا چاہیں تو وہ بھی کباب بن کے سامنے آئے گا۔ کھانے کے بعد نہ کوئی ٹکڑا بچے گا نہ کوئی ہڈی بچے گی، جنت صاف پاک جگہ ہے۔ جو یہ کھا کے فارغ ہوں گے اللہ پرندے کو دوبارہ زندگی دے کر ہوا میں اڑا دے گا۔ کشتیوں میں سیر ہو رہی، مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، ہر مچھلی کہہ رہی یا ولی اللہ مجھے کھائیں گے، اللہ کے دوست مجھے کھائیں گے، کہے گا کھاؤں گا، وہ اچھل کے اوپر آئے گی، پھر کہے گی کیسا کھائیں گے؟ پکا ہوا کہ کباب؟ وہ کہے گا کباب، تو ایک کندھا ہلائے گی تو کباب گریں گے، وہ کہے گا سالن، وہ دوسرا کندھا گرائے گی تو اس میں ہلائے گی تو اس میں سے سالن نکلے گا، ایک میں سے کباب، ایک میں سے سالن، اور وہ مچھلی دنیا کی نہیں جس کی بدبو ہو، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ لذیذ، اور اس میں جو چلنے والی کشتی ہیں ان میں الگ خیمے بنے ہوئے، الگ محل ہیں جن میں تمہاری بیویاں تمہارے انتظار میں ہیں، پھر ایک نہر ہے، تمہیں عورت کی خواہش تو 4 شادیاں کرو، 4 سے زیادہ مت کرو، اپنے آپ کو زنا سے روکو، نکاح کا پابند بنو، نکاح کے پابند بنو، زنا کی طرف مت دوڑو، تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا بلکہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے، اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے، سر کے بال
पांव की सर की चोटी से लेकर खुलते हैं और पांव की एड़ी तक चले आते हैं। वो अपने बालों को लहराती है तो उसमें से नूर ऐसा निकलता है कि सारी जन्नत में छा जाता है। उसके चंद बाल तोड़कर दुनिया में रख दो तो सारे जहान में रोशनियां फैल जाएंगी और खुशबू फैल जाएगी। उसके बालों में मोती जड़े हुए, उसका गरारा 3 मील के दायरे में घूम रहा है। और मौत ना आई होती तो जन्नत की औरत को देखते ही सबके कलेजे फट जाते, कोई उसको देखने की सकत न रखता। अल्लाह ने उसका नाम ही हूर रखा है। हूर जमा का लफ्ज है, हौरा इसका वाहिद है। हौरा का मतलब है मोटी आंख वाली, और हौरा का मतलब है जिसको देखकर आदमी की हैरत छूट जाए, हैरत में गुम हो जाए। फिर अल्लाह ने उसको ईन कहा है। ईन भी कहते हैं खूबसूरत आंख वाली। ईन जमा है, ऐना उसका मुफरद है, ऐना वाहिद है। ऐना मोटी आंखों वाली। हौरा पुतली स्याह हो और सफेदी इंतहाई सफेद हो, उसको कहते हैं हौरा, और जिसको देख के आदमी हैरान हो जाए। ऐना हुरुन ईनुन, हुरुन ईनुन, ये दोनों लफ्ज उसकी आंखों का हुस्न बता रहे हैं। सिर्फ आंखों का हुस्न बता रहे हैं कि वैसी हसीन है कि उनकी आंख बड़ी मोटी है। ईन ऐना, वो ऐसी खूबसूरत है कि आंख स्याह है और पुतली सफेद है। और ये पलकें कितनी लंबी हैं? आपने फरमाया ये गिद्ध है ना, गिद्ध का तो पता नहीं, जो मुर्दार खाता है, इसके पर बड़े लंबे होते हैं, उकाब से भी लंबे इसके पर होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने गिद्ध के लंबे पर हैं ना, इतनी लंबी उसकी पलकें होंगी तो आंख कितनी बड़ी होगी। और उस पर चेहरा कैसा होगा? उसका चेहरा कैसा होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वो तुम्हें हाथों में हाथ देगी ना, तो उसके हाथ की उंगली का एक पोरा सूरज को दिखाओ तो सूरज नजर नहीं आएगा। तो मेरे नबी ने, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया उंगली का पोरा इतना खूबसूरत है तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा। जब उस पर नजर पड़ेगी तो 40 साल बैठा बस ऐसे देखता रहेगा। जिस हालत में होगा ना बस वहीं बैठा रहेगा। मुझे 1.5 घंटा हो चुका है, मैं कोई 50 दफा अपनी हैत पर कभी टांगे ऊपर करता हूं, कभी नीचे करता हूं, कभी इधर टेक लगाता हूं, कभी इधर टेक लगाता हूं। जब जन्नत की लड़की पे नजर पड़ेगी, जिस हाल में बैठे हो, ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो, चल जाओगे, बस उसी की जात में गुम होकर उसे देखने का मजा पाते रहोगे। ये बदला है जिना छोड़ देने का, ये बदला है नजरों को झुकाने का, ये बदला है दामन को छींटों से बचाने का। 40 साल बस ऐसे बैठा देखता रहे, ऐसे जहां है वहीं। ये तो उसी तरह गुमसुम होगा। वो बोलेगी या वली अल्लाह, अरे अल्लाह के दोस्त बस देखते ही रहोगे, मेरे करीब नहीं आओगे। फिर उसको होश आएगा कहां बैठा हूं, कहां बैठा हूं। फिर तू कौन है, कौन है? तेरी आंखों की ठंडक तेरी बीवी हूं, तेरे निकाह में हूं, तेरे इंतजार में हूं। हौरा ऐना जमा हूर जमा ईन, ये सिर्फ आंखों की सिफत है। हूरुन ईन। फिर अल्लाह ने उनके हुस्न की तारीफ फरमाई, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, जैसे याकूत और मरजान। अल्लाह तशबीह दे सकता है ना, असल तो हम जान ही नहीं सकते। याकूत मरजान, मरजान का गुलाबी रंग, याकूत का सुर्ख रंग, फिर इसके साथ एक और मिलावट, कअन्नहुन्न बैग मकनून। अंडे के अंदर एक छिलका होता है, सफेद छिलका, बहुत नाजुक, बहुत बारीक, बहुत सफेद। तो अंडे के छिलके की तरह नाजुक, उसकी तरह सफेद, याकूत की सुर्खी, मरजान का गुलाबीपन और अंडे के छिलके की सफेदी, ये 3 रंग मिलाओ और इस पर अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डालेगा। फिर तसव्वुर में लाओ कि वो क्या होगा। मैं एक दफा बयान कर रहा था, एक बूढ़ा बद्दू मेरे आगे बैठा था, अरब बूढ़ा बद्दू। जब मैंने ऐसे थोड़ा सा, तुम तो हो सारे बेजौक, वो बूढ़ा बद्दू बैठा था। जब मैंने थोड़ा सा इस तरह बयान किया तो एक आंख से उसको नजर आता था, एक से नहीं नजर आता, और दांत एक भी नहीं था उसको मुंह में। पहले तो ऐसे बैठा था, ऐसे करके ना थका हुआ ऐसे बैठा था। जब मैंने थोड़ा हूर को बयान करना शुरू तो एक आंख से मुझे ऐसे देखा, तो उसने सर ऐसे ऊपर उठाया,
ہا کرنے لگا، ہا پھر اٹھ کے اچھا حور ناچنے لگا، حور حور حور، ساری مسجد میں اچھل اچھل کے گرے، حور حور حور۔ یہ یقین اور ایمان ہے۔ تمہاری تو انگیٹھیاں ہی ویسے سرد ہیں، تو عرب کا ایمان ہے، یہ وہ تو ایسا وجد میں آیا سارے ہی وجد میں آ گئے۔ پھر اللہ ان کی محبت کی تعریف کر رہا ہے۔ عروب عروبہ کی جمع ہے، عروبہ، عروبہ کون ہوتی ہے؟ اوہد، ایسا عشق کرنے والی کہ جس کے اندر میں صرف تمہارا عشق ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا، اس کی جمع عروب۔ اترابا، اترابا، ہم عمر بھی، قد بھی برابر، عمر بھی برابر۔ یہ قرآن ان حسین لڑکیوں کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم زنا سے بچو، میں تیرا نکاح ان سے کروں گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بِحُورٍ عِينٍ، اور اللہ نے ان کو چال ایسی دی ہے، ایک قدم اٹھائے نا، ایک قدم میں 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب یہ جنت میں ناچ بھی ہوگا؟ اب ہر طرف جو ننگے رقص ہو رہے ہیں تو شہوتیں بھڑک رہی ہیں، جذبات بھڑک رہے ہیں، تو اس نے اپنی ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر۔